ملک کے بیشتر علاقوں میں طوفانی بارشوں کا امکان، اربن فلڈنگ اور لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ہے، الرٹ جاری کر دیا گیا۔ طوفانی بارشیں کہاں کہاں شہری سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ میں بدل سکتی ہیں اور سب سے زیادہ خطرہ کن علاقوں کو ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے ناظرین کہ کراچی میں شدید طوفانی بارشوں کی پیشگوئی وائرل، اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ آخر 27 اگست کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ تیسرا سوال یہ کہ بھارت کی طرف سے پانی چھوڑنے والی دریاؤں میں تیز بہاؤ کے بعد پنجاب اور بالائی سندھ میں اگلے چند دن کیسے گزر سکتے ہیں؟ سب سے اہم چیز جو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، آئیں اب تمام تفصیلات بیان کرتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں حق پاکستان نیوز، میں ہوں کاشف رضا۔ امید کرتے ہیں ناظرین آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پنجاب اور کے پی کی۔ آج سے پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر، اسلام آباد اور گلگت بلتستان میں بارش اور تیز ہوائیں متوقع ہیں۔ بالائی خیبر پختونخوا، خطہ پوٹوہار اور شمالی مشرقی پنجاب کے متعدد اضلاع میں موسلا دھار بارش ہو سکتی ہے، جبکہ رات کے اوقات میں شدت بڑھنے کا زیادہ امکان ہے، کیونکہ ہوا میں نمی اور زمینی درجہ حرارت کا فرق بارش کو مزید توانائی دیتا ہے۔ اس منظر نامے میں وہ شہر اور قصبات سب سے زیادہ حساس ہیں جہاں نکاسی آب کمزور ہے یا نالوں کے اطراف غیر قانونی تعمیرات کی بھرمار ہے۔ کے پی کے مختلف اضلاع جیسے کہ چترال، دیر، سوات، شانگلہ، بونیر، کوہستان، مانسیرہ اور ایبٹ آباد کے ساتھ ساتھ مردان، ثوابی، چارسدہ اور نوشہرہ میں ندی نالوں میں طغیانی کی وارننگ دی گئی ہے۔ ان علاقوں میں بارش کا پانی اچانک نالوں میں تیز رفتار ریلا بنا دیتا ہے، جسے فلیش فلڈ کہتے ہیں۔ فلیش فلڈ کی مشکل یہ ہے کہ اس کی آمد کا وقت بہت مختصر اور رفتار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے کلیات، مری، کہوٹا اور شمالی کے پی کے پہاڑی راستوں پر لینڈ سلائڈنگ کی پیشگوئی بھی کی گئی ہے۔ لینڈ سلائڈنگ تب ٹریگر ہوتی ہے جب مسلسل یا بہت تیز بارش مٹی اور چٹان کے درمیان رگڑ کی قوت گھٹا دیتی ہے اور پانی کا وزن ڈھلوان کو دھکا دیتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بلاک بھی سلپ کرے تو نیچے والی سڑک یا بستی کے لیے بہت بڑا خطرہ بن جاتا ہے۔ ناظرین، اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد، سرگودا، سیالکوٹ، پشاور اور نوشہرہ جیسے بڑے شہری مراکز میں یہ مسئلہ ذرا مختلف ہے کہ یہاں خطرہ شہری سیلاب یعنی اربن فلڈنگ کا ہوتا ہے۔ اربن فلڈنگ اس وقت ہوتی ہے جب بارش کی شدت نکاسی آب کی گنجائش سے بڑھ جائے، کنکریٹ کی سطح پانی جذب نہیں کر پاتی، اس سے سارا پانی سڑکوں، نالوں اور انڈر پاسز میں جمع ہو جاتا ہے۔ 10 سے 15 ملی میٹر فی گھنٹے کی لگاتار بارش بھی اگر 2-3 گھنٹے چل جائے تو کمزور ڈرینج والے محلے پانی میں ڈوب جاتے ہیں۔ بڑے بورڈز، غیر محفوظ فریمز اور کچے مکان تیز جھکڑ میں گرنے کا خطرہ بنتے ہیں۔ اس لیے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ پارکنگ تہخانوں کی جگہ اونچی سطح پر رکھیں تاکہ قریبی رہائشی دکانیں عارضی طور پر بند بھی کریں اور برقی جھٹکوں کے خطرے کے باعث کھلے تاروں سے بھی دور رہیں۔ ناظرین، پنجاب کے لیے اگلے 72 گھنٹے 2 محاذوں پر بہت اہم ہے۔ ایک محاذ ہے آسمان سے برسنے والا پانی اور دوسرا دریاؤں میں اوپر سے آنے والا سیلابی بہاؤ۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق 27 اگست تک دریائے جہلم، چناب، راوی، ستلج اور ان سے ملحقہ نالوں میں درمیانی سے اونچے درجے کا سیلابی کیفیت بن چکی ہے۔ اس وقت ہیڈ مرالہ کے نزدیک چناب میں پانی کی آمد اور اخراج 1 لاکھ سے زائد کیوسک کے آس پاس رپورٹ ہو رہی ہے۔ ناظرین، اب کراچی کی وائرل پیغامات کی حقیقت جان لیتے ہیں جو اس وقت عوام کے لیے بہت خطرے کا باعث سمجھا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر اس وقت کراچی کے لیے غیر معمولی بارش کے اعداد پھیل رہے ہیں، جن میں 400 سے 1100 ملی میٹر جیسی مقدار ایک ہی سسٹم میں بتائی جا رہی ہے۔ اس طرح کے دعوے اس لیے پھیلتے ہیں کہ لوگ گرافکس اور اسکرین شاٹس دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی آفیشیل نقشہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مونسون کے سسٹم جب بحر عرب سے سندھ کی طرف بڑھتے ہیں تو آخری 24 سے 48 گھنٹوں میں ان کا راستہ تیز سمندری ہواؤں کی دباؤ اور لو پریشر کے بدلنے ہوئے زاویوں سے کافی بدل سکتا ہے۔ اس لیے معتبر موسمیاتی پیچز نے واضح کیا ہے کہ کراچی کے لیے اس وقت اس نوعیت کا ریکارڈ توڑ بارش کی کوئی مصدقہ پیشگوئی موجود نہیں۔ بارش کا ایک سلسلہ پیشن گوئی کے مطابق 27 اگست کے آس پاس سندھ میں داخل ہو سکتا ہے، مگر اس کی شدت کور یا ساحلی پٹی پر کتنی ہوگی یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ اپڈیٹ قریبی وقت پر ہے زیادہ درست بتائی جا سکتی ہے کہ سادہ سی بات یاد رکھیں ناظرین، افواہ وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ مارکس نہیں ہوتا اور جب ڈرا دینے والے بڑے بڑے اعداد و شمار ہوتے ہیں۔ شہریوں کے لیے بہتر ہے کہ مقامی محکمہ موسمیات اور مستند اپڈیٹس پر انحصار کریں اور شہر کے کمزور نکاسی والے علاقوں میں غیر ضروری سفر
نہ کریں۔ ناظرین، بھارت کی جانب سے پانی چھوڑنے کی اطلاع اور اس کے مضمرات پر بات کر لیتے ہیں۔ سندھ طاس معاہدے کے تحت بھارت جب بالائی حصوں میں بڑے بہاؤ کا امکان دیکھتا ہے تو پاکستان کو پیشگی اطلاع دینا لازم ہوتا ہے۔ حالیہ اطلاع جموں کے قریب دریائے توی میں ممکنہ بڑے ریلے سے متعلق ہوئی جو نیچے آ کر دریائے چناب میں شامل ہوتا ہے۔ جب توی کا ریلا چناب میں جڑتا ہے تو اس کا اثر پہلے سیالکوٹ، گجرات، منڈی بہاؤدین اور پھر چنیوٹ جھنگ کے بیٹ علاقوں تک پہنچتا ہے۔ اسی وجہ سے پی ڈی ایم اے نے ان اضلاع کی انتظامیہ کو ہائی الرٹ جاری کیا ہے۔ اس کا عملی مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے کٹاؤ والے مقامات پر نگرانی بڑھانا، عارضی بند مضبوط کر کے بیٹ کے مکینوں کو محفوظ تھانوں یا اسکولوں میں قائم فلڈ سکیمز میں منتقل کرنا، مویشیوں کے لیے چارہ اور خشک چارہ ذخیرہ کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ریسکیو کشتیوں کی تعداد زیادہ کرنا، مطلوبہ جگہوں پر رکھ دی جائے تاکہ رات کے وقت بھی رسپانس میں تاخیر نہ ہو۔ تیسری بات، رابطہ سڑکیں جو پہلے ہی کمزور ہیں ان میں غیر ضروری ٹریفک روک دی جائے، کیونکہ ہلکا سا اوور ٹاپنگ بھی سڑک کا کٹ لگانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ناظرین، ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب صرف ایک بارش ہے یا یہ صرف بارش کے علاوہ دریاؤں کے بہاؤ کا ملا جلا جو چیلنج ہے اس سے بھی نقصان ہو سکتا ہے، جس میں کمزور شہری منصوبہ بندی چیزوں کو مشکل بناتی ہے۔ کراچی کے بارے میں وائرل دعووں کی حقیقت سادہ سا جواب یہ ہے کہ اس وقت ایسی غیر معمولی تاریخی مقدار کا کوئی معتبر پیش گوئی نہیں ہے، اور اس لیے گھبراہٹ پھیلانے کے بجائے محفوظ طرز عمل اختیار کرنا زیادہ دانش مندی ہے۔ بھارت کی طرف سے پانی چھوڑنے کی اطلاع ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ چناب اور ستلج کے کنارے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے اگلے 24 سے 48 گھنٹے زیادہ محتاط رہنا ہوگا اور مقامی انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اربن فلڈنگ اور لیڈ سلائڈنگ حادثہ نہیں نمٹانے والا عمل ہوتا ہے، جس پہ بروقت معلومات، صاف نالے، مضبوط بند اور شہریوں کی ذمہ داری، تینوں چیزیں مل کر نقصانات سے محفوظ رکھ سکتی ہیں۔ ناظرین، آپ جہاں بھی ہیں اپنے شہر کے آفیشیل الرٹس پر نظر رکھیں، نقل و حرکت اس حساب سے پلان کریں کہ اگر آپ پیٹ کے علاقے یا تھوڑے ڈھلوان والے علاقوں میں رہتے ہیں تو آج کی رات اور آنے والی راتیں خاص احتیاط سے گزاریں، ضروری سامان اپنے پاس رکھیں۔ ہم آپ کو ہر ممکن اپڈیٹس اور زمینی صورتحال کے ساتھ آگاہ کرتے رہیں گے۔ آپ اپنی رائے کمنٹس میں دے سکتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں کیا کیفیت ہے اور کون سے مسائل فوری حل طلب ہیں، تاکہ آواز ان تک پہنچائے جن کے پاس اختیارات اور وسائل موجود ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں حق پاکستان نیوز۔ کاشف رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔